أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الکہف آیت نمبر 92 سے سیدنا ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ انہوں نے 3 بڑے بڑے سفر ایسے کیے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اسباب کو اختیار کر سکتے تھے تو چلتے، ورنہ تو مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے. پوری زمین کے حکمران گزرے ہیں سیدنا ذوالقرنین. نبی بھی تھے، یہ نہیں تھے، راجع یہی ہے کہ یہ نبی تھے، واللہ اعلم. حضرت سیدنا ذوالقرنین کا ایک سفر مشرقی علاقوں پہ گزرا تو حتی اذا بلغ بین السدین، چلتے ہوئے جب پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان. 2 پہاڑ اتنے تھے کہ وہ آپس میں آمنے سامنے تھے. ان کے درمیان ایک بڑا سا راستہ سوراخ نما تھا. یہاں سے یاجوج اور ماجوج کی قوم نکلتی اور ترک کے علاقوں پر آ کر، میدانی علاقوں پر آ کر فساد کرتے. تو جیسے ہی سیدنا ذوالقرنین وہاں پہنچے تو قوم والوں نے دیکھا، علاقے والوں نے، کہ پوری دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں. تو وہ سارے جمع ہو کر شکایت لے کر گئے کہ ان یأجوج و مأجوج قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یہ جو یاجوج اور ماجوج 2 قبائل ہیں یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. ان کا کام ہے صبح و شام تباہیاں ڈالنا، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، ان کی طاقت بہت ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی ایسا خرچہ، پیسے، مال جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس پہاڑ کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ پہاڑ کو پر یہ چڑھ نہیں سکتے، ایسی بڑی بڑی عجیب کھڑی چٹانیں ہیں. البتہ یہ درمیان والا راستہ، اس کو اگر دیوار سے بند کر دیا جائے تو یہ لوگ نہیں آ سکیں گے، ہمارا پورا تجربہ ہے، کیونکہ اس کے پاس ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. یہ ایک عجیب انہونی طاقت رکھتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیسی طاقت ہے. ہیں تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن جس طرح ایک باپ کی اولاد میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوں، جو نافرمان ہوں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہا درجے کے عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. تو اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. تو کسی کو اللہ کوئی نہ کوئی پاور، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی طاقت، ذہنی طاقت، ہاتھ کی طاقت، بدن کی طاقت عطا کرتے ہیں. تو انہی میں سے شاید ان کو بھی کچھ ملا ہو. جتنے حالات قرآن و سنت نے ہمیں بتائے، ہمیں اتنے ہی معلوم ہو سکیں ان کے بارے میں. حدیث پاک میں جس طرح ثابت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، جس طرح صحیحین میں روایت ہے، ان اللہ تعالی یقول یا آدم، یہ دن قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک، سیدنا آدم علیہ السلام لبیک فرمائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ابعث بعث النار، ایک جہنم کا لشکر تیار کر. فیقول وما بعث النار، تو سیدنا آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ لشکر کیسا جہنم کا؟ تو اللہ فرمائیں گے من کل 1900
وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، کہ ہر 1000 میں سے 999 کو آگ کے لیے اور ایک کو جنت کے لیے چن لے۔ بس یہ اعلان سننے کی دیر ہوگی، انسانیت پر ایسا غم طاری ہوگا کہ اگر بالفرض وہاں کو بچہ بھی ہوگا نہ، رو رو کر بوڑھا ہو جائے۔ فحینئذ یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملها، اگر وہ اس میں کوئی پیٹ والا ہوا ہے، پیٹ والی ہوئی تو اس کا پیٹ بھی ضائع ہو جائے گا۔ فیقال ان فیکم امتین ما کانتا فی شیء الا کثرتاہ یأجوج و مأجوج، پھر کہا جاتا ہے کہ تمہارے اندر دو امتیں ایسی ہیں کہ کوئی شے بھی ان سے زیادہ نہیں، وہ ہر شے سے زیادہ ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ یاجوج و ماجوج۔ تو اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یاجوج اور ماجوج کو کا ایک لشکر تیار کریں گے۔ یہ لوگ ایسے فسادی ہیں کہ سوائے جہنم ان کے ٹھکانہ نہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں، البتہ ایسی کو انہونی طاقت ضرور رکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ سیدنا ذوالقرنین بھی ان کے ساتھ لڑے نہیں، بلکہ ان کا راستہ ضرور روکا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے لیے خرچہ نکالیں تو آپ اس خرچے سے کوئی دیوار بنا دیں، تو اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ذوالقرنین نے جواب دیا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو مجھے میرے رب نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی میرے پاس مال و اسباب تو بہت زیادہ ہیں، بس مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم پیسے جمع کرو، البتہ فاعینونی بقوہ، مجھے قوت کی ضرورت پڑے گی، تمہارے عمل کرنے والے یا مزدوری کرنے والے یا کچھ آلات کی ضرورت ہوگی جس سے دیوار ہم بنائیے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دوں گا۔ وہ کیا کرو تم کہ آتونی زبر الحدید، کہ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کر آؤ، بڑے بڑے ٹکڑے جو ہم دو دیواروں کے درمیان لوہا رکھ کر بھر دیں گے، اس کو دو پہاڑوں کے درمیان اتنا لوہا لائے کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ دونوں کناروں کو رؤوس الجبلین کو بھر دیا۔ قال انفخوا، تو اب سیدنا ذوالقرنین نے فرمایا کہ اس کے اندر آگ جلاؤ، اس کو لوہے کے ساتھ جب آگ جلائی جائے گی یا لوہے کے اوپر کسی ذریعے سے آگ ایسی جلائی گئی کہ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب وہ لوہا آگ بن گیا، بالکل شعلہ بن گیا، تو فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہ بہت سارا جو تانبا پڑا ہوگا اس تانبے کو ہم اس کے اوپر انڈیل دیں گے۔ تو مزدوروں کے ذریعے وہ تانبا ان پر انڈیل دیا سیدنا ذوالقرنین نے۔ تو اب وہ جب پگھلا ہوا تانبا اس دیوار پر پڑا، وہ گرم تھی تو تانبا ایسے چپک گیا کہ اس کے اندر پھسلن سی بھی پیدا ہو گئی اور کوئی عجیب اس کو یکجان کر دیا۔ تو سیدنا ذوالقرنین نے فرمایا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اس دیوار کی یہ خاصیت ہے کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکیں گے، جس طرح ساتھ والے پہاڑوں پر وہ چڑھ نہیں سکتے، وما استطاعوا له نقبا، اور اس کے اندر سوراخ کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب میرے رب کا وعدہ آیا تو اللہ اس کو زمین پر گرا دے گا، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ جو سیدنا ذوالقرنین فرما رہے ہیں کہ سوراخ کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ایک مسند احمد میں جو روایت آئی ہے کہ وہ روزانہ آ کر سوراخ کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور دوسرے دن آ کر سوراخ برابر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم آئیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ تو یہ جو روایت ہے اس پر مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے مرفوع ہونے پر خصوصاً جرح فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی کا فرمان اتنا ضرور ہے کہ وہ تو سوراخ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ ما استطاعوا له نقبا، سوراخ کی طاقت نہیں رکھیں گے، البتہ اتنا ہے کہ وہ اتنی کھل چکی ہے دیوار،
اب اللہ عالم کیسے کھلی وہ نہیں کھول سکیں گے۔ حدیث پاک میں یوں لفظ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے۔ یہ وہ مشہور روایت ہے جس کو صناعت الاسناد کے اندر، یعنی سند کے علم کے اندر، اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ عجیب شے ہیں کہ 2 تابعی اس کو روایت کرنے والے ہیں، 4 عورتیں ہیں اس کی سند کے اندر، ساری عورتیں ایک دوسرے سے بیان کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری صحابیاں ہیں، دو کسی کی بیویاں ہیں اور 2 آپس میں ربیبہ ہیں، یعنی کسی کی گود میں جو جن کا والد فوت ہو جائے اور والدہ دوسری جگہ شادی کر لے تو اس کو گود لیا بچی کہتے ہیں، تو اس کو ربیبتان عربی میں کہتے ہیں۔ یہ وہ مشہور روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ عن الزہری عن عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن حبیبہ بنت حبیبہ بنت ابی سفیان عن ام حبیبہ عن زینب بنت جحش زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نومہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی نیند سے جاگے، چہرہ مبارک سرخ تھا، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، لا الہ الا اللہ پڑھا اور فرمایا عرب والوں کے لیے بربادی آ گئی، ان کا شر قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا، اتنا یاجوج اور ماجوج کی دیوار کھل چکی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے انگلی سے حلقہ بنایا گول سا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے نبی ہم سارے تباہ ہو سکتے ہیں ایسی حالت میں کہ ہمارے اندر نیک بھی موجود ہیں؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں اس وقت نیک خراب ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں جب خباثت اتنی عام ہو جائے کہ نیک اس کے اندر دب جائے۔ تو فرمایا اتنی کھل چکی ہے، وہ نہیں کھول سکیں گے، واللہ عالم کتنی کھل چکی ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اتنی کھل چکی تھی کہ جس طرح ایک انگلی اور ایک انگوٹھے کے درمیان حلقے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سیدنا ذوالقرنین فرما رہے تھے کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو اب یہ دیوار جو ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں ملتی، بھئی کسی کو نہ ملنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ شے جو ہے موجود ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کئی چیزیں ایسی موجود ہیں جو انویزیبل یعنی نظر کو نہیں آتی، مثلا درخت پر بیٹھے ہوئے کئی ایسے جانور ہیں، بیٹھے سامنے درخت پر ہوتے ہیں لیکن ان کے پتوں کے ساتھ ایسی کوئی عجیب مشابہت ہے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں کیڑے مکوڑے جانور حشرات پہ جاتے ہیں کہ پتے کی شکل کا ہوتا ہے، بہت سارے بیٹھے ہوں گے لیکن سامنے دکھتے ہوئے درخت پر نظر نہیں آئیں گے۔ کئی ایسے جانور ہیں جن کی شکل، جن کا جسم درخت کے تنے نما ہوتا ہے، تنے کے اوپر اگر وہ چڑھ جائیں تو اپنے آپ کو تنے کے مشابہ ایسے کر لیتے ہیں کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بھی ایسے ٹڈیاں آئی ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے یہ پتا پڑا ہے، حالانکہ وہ جانور پڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کئی مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں، تو یہ بھی کہ ایک ایسی مخلوق ہے واللہ عالم ہونے کے باوجود بندوں کو نظر نہیں آ رہی، یا نظر کسی کو آ بھی رہی ہو تو قرآن نے تو منع نہیں کیا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ البتہ یہ دیوار مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ مشرقی قبائل کا سفر تھا، قفقاز کے پہاڑوں میں یہ رہتے تھے، اور یہ دیوار شمال میں موجود ہے بحر الخضر کے ساتھ، سرائکی اس کو فارسی میں خضر کہتے ہیں، اور اس کے ایک اور نام بحر قزوین بھی ہے، یعنی ایسا سمندر بحر قزوین، بحر الخضر جس کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، 3,71,000 کلومیٹر، بہت بڑا مربع شکل میں ہے، اور اس کو 5 بڑے بڑے ملک لگتے ہیں۔ روس اتنا بڑا، ایران، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، یہ 5 بڑے بڑے ملک اس کو لگتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جب سمندر ہو، اس کی گہرائی کو بھی لوگ واقف نہیں ہوتے، ایک تہ تک انسانیت جا سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی نیچے جانے کا نظام نہیں آئے، وہ پھٹ جاتے ہیں۔ ان کے جسم جس طرح ٹائٹینک تک
پہنچنے کے لیے ان کی آبدوز بھی نیچے نہ جا سکی اور وہ بھی پھٹ گئی پانی کے پریشر سے. اتنا نیچے کوئی جا ہی نہیں سکتا. سمندر کو کوئی نہیں کھنگال سکتا اس کی گہرائیوں کو. اور سمندر کو چھوڑے، حتیٰ کہ جو زمین پر موجود ایسی چیز ہیں، ابھی تو جو ایمیزون کا جنگل ہے اس کو 70% دنیا اب بھی نہیں پڑھ سکی. تو یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ ذوالقرنین جاجوج اور ماجوج اس دور میں بھی کم از کم نہیں ملتے تو پھر ہیں ہی نہیں. یہ دنیا کے حصوں کو نہیں کھنگال سکتے، اور اس دیوار کو جو ایک صرف 2 قبائل پر مشتمل ہے یہ کیسے کھنگال سکیں گے. یہ بحر خزر یا بحر قزوین جس کو کہتے ہیں وہ ہے 3,71,000 کلومیٹر مربع شکل. تو پھر مربع کلومیٹر میں شکل اس کی مربع نہیں ہے، یہ اوسطن نکالا گیا ہے. یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سمندر یہی ہے. اکبر و بحر فی العالم، پوری دنیا میں سب سے بڑا. تو یہاں پر اب وہ 3,71,000 کلومیٹر کو کھنگالے، اس کے جنگلوں کو کوئی نہیں کھنگال سکتا، چاہے جائے کہ اس کی دیوار کو کھنگالے. بہرحال یہ موجود ہے. اگر کسی وہاں کے قریبیوں کو پتہ بھی ہو تو قرآن و سنت اس کا انکار نہیں کرتی. قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کو چھپائیں گے. اتنی بات ضرور ہے کہ وہ قرب قیامت پھٹے گی اور وہاں سے وہ نکلیں گے. دجال کے زمانہ کے بعد یہ یاجوج ماجوج آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں ہی یہ آئیں گے. واللہ عالم اس وقت کیا حالات ہوں گے. اور اس کے بعد یہ آخری فتنوں میں سے ہوگا، زمین کے بڑے بڑے فتن میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، کیونکہ اسی کے بعد ذکر قیامت ہے قرآن کے اندر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور آئیں گے اور پھر اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہوگی. وما علینا الا البلاغ.